نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الاعجاز سے غسل کے فرائض پڑھیں گے، اور فرماتے مصنف کے غسل میں 11 چیزیں ہیں۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیء: غسل الفم والانف والبدن مرۃ، منہ کا دھونا غسل الفم والانف، ناک کا دھونا، والبدن اور تمام بدن کا دھونا، مرتن ایک مرتبہ منہ کا دھونا، ناک کا دھونا اور تمام بدن کا دھونا، یہ فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں وداخلی کلفتن، اور کلفہ کے اندرونی حصے کا دھونا، لا اسرا، دقت نہ ہو، فی فسخھا، جبکہ اس کے جدا کرنے میں۔ تو یہ کلفہ کے اندرونی حصہ کا دھونا بھی فرض ہے۔ کلفہ کی تعریف غیر مختون کی اگلی کھال جو ذکر کے سرے کو ڈھکے رہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تنگی نہ ہو تو اس کھال کو اوپر کی جانب چڑھا دے یا پلٹ دے اور اشفا کو پانی سے دھو دے، اور اگر اس کے بدلنے الٹنے پلٹنے میں دشواری ہو تو پھر اندرونی حصے میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کلفہ کے اندرونی حصے کا دھونا جبکہ اس کے جدا کرنے میں دقت نہ ہو تو پھر جو ہے نا یہ فرض ہے، دقت ہو تو پھر نہیں۔ وسرتن، اور ناف کا دھونا یہ بھی فرض ہے غسل میں۔ پھر فرماتے ہیں وَسَقْمٍ غَيْرَ مُنْتَبِنٍ، سقمن اور ایسے سوراخ کا دھونا جو ملا ہوا نہ ہو، جیسے کان، وَسَقْمٍ اور ایسا سوراخ غیر منتبن جو ملا ہوا نہ ہو، تو اس کو دھونا بھی فرض ہے غسل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ داخل المدفوری، اور جو داخلی حصہ ہوتا ہے گندے ہوئے، کس کے گندے ہوئے؟ من شعر الرجلی، آدمی کے بالوں میں، آدمی کے جو مرد کے گندے ہوئے بال جو ہیں، مطلقاً، اور مرد کے گندے ہوئے بالوں کے داخلی حصے کا دھونا مطلقاً، یعنی جڑوں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے، بالوں کو کھول کر دھونا ضروری ہے۔ لل مدفوری، نہ کہ گندے ہوئے کیا؟ من شعر مراتی، عورت کے جو گندے ہوئے بال ہوتے ہیں، ان سر الماء فی اصولہ، ان سر الماء فی اصولہ، نہ کہ عورت کے گندے ہوئے بالوں کا دھونا اگر پہنچ جائے پانی بالوں کی جڑوں میں، کہ پانی اگر عورت کے بالوں کی جڑیں پہنچ جائے تو گندے ہوئے بال ہوں تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن مرد کی صورت میں یہ کھولنا پڑے گا۔ وبشرۃ اللحیۃ، اور داڑھی کی کھال، وبشرۃ الشارب، اور مونچھ کی کھال، والحاجب، اور بھووں کی کھال، والفرج الخارجی، اور ظاہری فرج، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ داڑھی کی کھال، بشرۃ اللحیۃ و بشرۃ الشارب، اور مونچھ کی کھال، والحاجب، اور بھووں کی کھال، والفرج الخارجی، اور ظاہری فرج، کیونکہ اس کا اس کا بھی ظاہری منہ کے حوالے سے کبھی وہی حکم آتا ہے، تو جو ظاہری فرج ہوتا ہے اس کو دھونا بھی فرض ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔